الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ بنی اسرائیل کی فضیلت کا تو قرآن مجید میں ذکر ہے کہ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا، کہ ہم نے انہیں فضیلت دی تھی، اور پھر آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے خود ہی بیان فرما دیا کہ ان تمام فضائل کے باوجود کہ اتنی انبیاء عطا ہوئے، اتنی کتابیں عطا ہوئی، صحیفے عطا ہوئے، پھر اس قوم نے اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی پہلو تہی کی وجہ سے اور انبیاء کی ایذا رسانی کی وجہ سے اپنے آپ کو اللہ کا مقبوض کہلا دیا۔ پھر قرآن مجید میں جو ہم پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم، کہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ مت چلائیں جن کا آپ کے اوپر غضب ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں اشارہ اسی قوم کی طرف کیا۔ تو فضیلت سے ان کی ابتدا ہوئی، انبیاء اللہ نے انہیں عطا کیے، کتابیں عطا کی، مگر اپنے اعمال سے یہ جہاں جا کے ٹھہرے وہ پھر غضب ہے اللہ کا۔ تو اللہ تبارک و تعالی محفوظ فرمائے۔ اللہ کی نافرمانی، انبیاء علیہ السلام کو ایذا رسانی، یہ ایسے کام ہیں کہ اللہ کو ناراض کر دینے والے۔ تمام فضائل کے باوجود بھی پھر وہ قوم اس حد تک گر سکتی ہے کہ پھر مغضوب علیہم ہو جاتی ہے۔ اب گائے کی جو آپ نے بات کی، گائے کا اس قوم سے رشتہ بہت پرانا ہے۔ قوم فرعون کے زمانے میں، یہ فرعون کی وہی تسلسل ہے، تو وہاں گائے کو بڑی اہمیت حامل تھی۔ فرعون کے بارے میں یہ ہے کہ جو اچھی گائے اسے نظر آتی تھی وہ اسے پسندیدہ کر لیتا تھا اور پھر عبادت کی طرف چلا جاتا تھا۔ تو وہاں سے گائے کی محبت اس قوم کے اندر، اس ارد گرد بسنے والوں کے اندر پیدا ہو گئی تھی۔ پھر یہ واقعہ ہوا جو ایک قتل ہو گیا تھا، اور مقتولین جو قاتلین تھے وہ مخفی تھے، ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ ایک گائے کو ذبح کریں تاکہ قاتل کا پتہ چل سکے۔ وہاں بھی اللہ تعالیٰ کے حکم میں یہ حکمت تھی کہ ان کے دل میں گائے کی محبت پیدا ہوئی ہے، بچھڑے کو یہ بوجھ چکے ہیں۔ وہاں امتحان بھی بچھڑے کی صورت میں آیا، گائے کی صورت میں۔ پہلے فرعون سے محبت چلی، پھر بچڑا دیکھا بولتا ہوا، اسے معبود بنا لیا۔ تو گائے کی محبت تو ان کے دل میں تھی ہی، تو پھر اللہ نے اس محبت کا سدباب کرنے کے لیے کہا کہ اپنے ہاتھ سے اسی کو ذبح کرو جس کو معبود بنایا تھا۔ اب پہلو تہی تو ان کے اندر تھی ہی کہ اب پس سے پیش کرنے لگے کہ بھائی گائے ذبح کی، بس اتنا حکم کافی تھا، کوئی گائے ذبح کر دیتے کہ نہیں جی ہمیں بتائیں کہ یہ گائے کی حقیقت کیا ہے، کیسی ہونی چاہیے۔ پہلے تو کہا کہ آپ مذاق کر رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، کہ ہم آپ سے سوال یہ لے کر آئے ہیں کہ اس مقتول کا قاتل کون ہے، اور جواب یہ ہے کہ گائے ذبح کریں، تو یہ آپ مذاق کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے احکامات میں کوئی مذاق، حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس توحید کی طرف تمہیں ہر معاملے میں لے جانا چاہتے ہیں کہ ان سب چیزوں سے جنہیں تم نے اتنا بڑھا دیا کہ پوجا بھی کیا، اب اپنے ہاتھ سے ذبح کرو اسے۔ انہوں نے جب سوال شروع کیے تو جیسے جیسے وہ سوال میں بڑھتے گئے ویسے ویسے ان کے اوپر تنگی بڑھتی گئی۔ یہاں سے ایک تعلیم ہمیں ملتی ہے کہ بے جا سوالات تنگی لاتے ہیں، علم نہیں لاتے۔ بے جا سوال کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ بے جا سوالات کیے، تنگی ہونا شروع ہو گئی۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ ایسی ہو، نہ کھیتوں میں جوتی جاتی ہو، نہ کام کرتی ہو، آزاد پھرنے والی ہو۔ دوسرا سوال ہوا، پھر اس میں عمر کی بات ہو گئی کہ نہ وہ بالکل کم عمر ہو، نہ وہ بالکل بوڑھی ہو کہ بچے نہ جنتی ہو، اوانم بین ذالک۔ پھر اس کے بعد رنگ کی بات ہو گئی، اور رنگ بھی پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا لیا کہ جو پورے علاقے میں ایک ہی تھی۔ اچھا، اس میں بھی اللہ کی رحمت تھی۔ وہ الگ واقعہ ہے، لمبی بات ہو جائے گی، کہ وہاں بھی وہ ایک یتیم بچہ تھا جس پر اللہ نے اپنی مہربانی کرنی تھی۔ اس کا باپ جو ہے وہ اس گائے کو، اسی کیفیت کی گائے تھی، جنگل میں اللہ کے نام پہ چھوڑ آیا تھا، اور وہ اس تک پہنچی تھی، پھر وہ اکیلا اس کا مالک تھا، پورے علاقے میں وہی تھی۔ بہرحال مختصر گفتگو کہ وہ تسر الناظرین، اس کی لال گائے اب ہو گئی، وہ محبت بڑھتے بڑھتے اب لال ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے لال گائے کہہ دی۔ اس میں ایک بات ذہن میں رکھیے کہ یہ اللہ کی پسندیدہ نہیں ہے۔ اچھا، یہ ان کے سوالوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ سختی برتتے جا رہے ہیں۔ اب ہمارے یہاں بھی بعض لوگ یہ سوچنے لگے کہ قربانی میں لال گائے تلاش کریں، اگر ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ضرور فرماتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ نہیں ہے یہ لال گائے، یہ ان کے سوالوں کے جواب میں وہ سختیاں ہوئی۔ بہرحال وہ گائے مل گئی، اور اس کو
انہوں نے اس چمڑے کے اندر سونا بھر کر کے اس قیمت پہ لیا اور وہ اسے ذبح کر دیا۔ اچھا یہاں تک تو قرآن مجید ساتھ دیتا ہے، یہ واقعہ ہوا۔ اب جس لال گائے کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، جی یہ لال گائے اور اس کے متعلق کوئی گفتگو ہماری تاریخ میں، ہماری روایات میں نہیں ہے۔ یہ وہی توہم پرستی ہے اچھا جو اس قوم کا خاصہ ہے۔ اچھا اس توہم پرستی کو انہوں نے اس واقعے سے پھر چلانا شروع کیا۔ اب وہ پہلے پوچھتے تھے، اب وہ لال گائے کی قربانی پہ آ گئے ہیں۔ اب اس توہم کو انہوں نے اس کا رخ اس طرف موڑ دیا ہے۔ اب وہ یہ چاہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اتنے بچوں کا خون اور اتنا سب کچھ ایک لال گائے دھو سکتی ہے، تو یہ ان کی مرضی ہے، مگر اس کا دین سے، ہماری صحیح بات، روایات سے کوئی تعلق نہیں کوئی ہے، تعلق اور کچھ اس قربانی سے ہونے والا ہونے نہیں والا ہے، نہیں، ہوگا ٹھیک ہے۔ وہی جو رب چاہتا ہے۔